السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ مفتی صاحب میرا ایک بار پھر آنا ہوا ہے روزوں کے متعلق۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ پوچھیے جو بھی کچھ روزوں سے متعلق مسائل ہیں اس کو معلوم کیجیے، میں انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش اور اطمینان بخش جواب دوں گا۔ مفتی صاحب کیا ہم بازار میں چل رہے ہوں، اگر روزے کا وقت ہو گیا ہو تو غیر مسلم کی دکان سے پانی لے کر روزہ کھولنا کیسا ہے؟ جی، ایسی حالت میں غیر مسلم سے پانی لیا جائے اور روزہ کھول لیا جائے تو روزہ ہو جائے گا، روزے میں کوئی کمی اور نقص نہیں آئے گا۔ مفتی صاحب اگر کوئی غیر مسلم دلی خوشی سے مسجد میں اگر افطاری بھیج دے تو ہم اس کا افطاری سے روزہ کھول سکتے ہیں؟ ہاں، بہت سے ہمارے برادران وطن اور غیر مسلم بھائی روزے داروں کو افطار کرانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، پن کا کام سمجھتے ہیں، اور باقاعدہ افطار پارٹیاں بھی کراتے ہیں، یا بعض اوقات مساجد میں افطار کا سامان بھیج دیتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں غیر مسلم کے پیسوں سے خریدی گئی افطاری سے روزے دار افطار کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، افطار کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، نہ روزے میں کوئی فرق آئے گا، اس سے محبت اور مودت بھی بڑھے گی۔ البتہ شرط یہ ہے کہ وہ برادران وطن اور غیر مسلم بھائی ایسا ہو جو واقعی محبت میں اور پن اور ثواب کا کام سمجھتے ہوئے یہ کام کر رہا ہو، اور بھوشیہ میں، مستقبل میں، فیوچر میں وہ کبھی بھی مسلمانوں کو اس بات کا طعنہ نہ دے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں اس غیر مسلم کی بھیجے ہوئے سامان افطاری سے افطار کرنا جائز ہے، درست ہے۔ مفتی صاحب کوئی مریض ہے یا اسے خالی پیٹ دوا کھانی ہے تو وہ دوا سے افطار کرنا کیسا ہے اس کے لیے؟ ہاں بالکل، کوئی دوا ایسی ہے جو خالی پیٹ ہی کھائی جائے گی تو ایسی صورت میں افطار کا وقت ہو جائے تو دوا سے افطار کر سکتا ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں آئے۔ مفتی صاحب بہت سے لوگ مل کر اگر افطار کرائیں تو افطار کا ثواب کس کو ملے گا؟ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ بعض احباب مشترک طور پر سب مل کر افطار کا بندوبست کرتے ہیں، اس افطار کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر اس افطار کے انتظام میں روزے دار آتے ہیں اور روزے دار روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی بندہ کسی روزے دار کو افطار کرائے یعنی اس کا روزہ کھلوائے تو اس بندے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اکٹھے کر کے انتظام کیا افطار کا تو ثواب کس کو ملے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، اس اللہ کا خزانہ بہت وسیع ہے، ہر ایک کو برابر برابر ثواب ملے گا، نہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی آئے گی، اور جتنے لوگوں نے مل کر وہ افطار کرایا ہے ان سب کو برابر برابر ثواب ملے گا، کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے، زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد میں افطار کرانا؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار کرانا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے کو کسی مستحق غریب اور زکوٰۃ لینے والے کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر افطار زکوٰۃ کے پیسوں سے کرایا جائے گا تو اس میں سب سے پہلا آپشن تو یہ ہوگا، کیونکہ اس افطار میں شریک ہونے والے بہت سے لوگ مالدار بھی ہوں گے، بہت سارے غریب بھی ہوں گے، اور دوسری وجہ یہ کہ افطار کرانے کی وجہ سے زکوٰۃ کی مالیت سے جو افطاری کا سامان آیا ہے اس کا کوئی مالک بھی نہیں بنا ہے، اس لیے زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد میں افطار کا نظم کرانا جائز اور درست نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ افطار آپ کو کرانا ہے تو اپنے پاس سے کرائیے، زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب وہ چیزیں کیا ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہ چیزیں جن کو روزے کی حالت میں اگر کیا جائے تو نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے
اور نہ ہی روزے میں کوئی کراہت آتی ہے، یعنی روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، وہ چند ایک چیزیں ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی مسواک کرے، مسواک گیلی ہو تر ہو، اور یا ریڈی میڈ ہو یا نیچرلی ہو، نیم کی ہو یا کسی اور پیڑ کی ہو، اس مسواک کو اگر روزے کی حالت میں کیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا۔ نمبر 2، سر یا مونچھوں پر یا داڑھی پر تیل لگانا۔ تیل چاہے وہ خوشبو کا ہو، چاہے ٹھنڈا ہو، چاہے سمپل ہو، سادہ ہو، کسی بھی طرح کا تیل روزے کی حالت میں سر میں یا بدن میں یا مونچھوں پر یا داڑھی پر مالش کی جائے یا لگایا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی روزے میں کوئی کراہت آتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالا ہے، آنکھوں میں آئی ڈراپ ڈالا یا سرما ڈالا، اگرچہ دوائی کا کڑواہٹ اور اس کا اثر حلق میں موجود محسوس کیا جائے، یا سرما جب لگایا تو سرمے کی کالک اور سیاہی حلق میں آ جائے تب بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہ مکروہ ہوتا ہے۔ گرمی یا پیاس کی وجہ سے بار بار وضو کرنا یا بار بار روزے کی حالت میں غسل کرنا، اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی قسم کا انجیکشن، چاہے وہ نس میں لگایا جائے، چاہے وہ گوشت میں لگوایا جائے، یا کوئی بھی ٹیکہ اگر روزے کی حالت میں لگوایا جائے، انجیکشن لگوایا جائے تو اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزے میں کراہت آتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو یا غسل کرتے وقت حلق میں بلا اختیار جو پانی چلا گیا تو اس سے جو ہے وضو میں کراہت نہیں آتی۔ اسی طریقے سے حلق میں بلا قصد و اختیار کے دھواں یا دھول مٹی گرد و غبار جو ہے یا مکھی مچھر وغیرہ چلے جائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح کان میں پانی چلا گیا، بلا قصد کے چلا گیا، اور کانوں کا پردہ بالکل صحیح اور سالم ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوگا۔ اسی طرح خود بخود وامٹ آ گئی، وامٹ اور قے آ گئی، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے منہ بھر کے ہو، کھٹی ڈکاریں ہوں، تو اس ایسی کنڈیشن میں روزہ نہ ٹوٹے گا اور نہ ہی مکروہ ہوگا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں سوئے اور سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، نائٹ فیل ہو گیا تو ایسی کنڈیشن میں بھی نہ روزہ ٹوٹے گا نہ روزہ مکروہ ہوگا۔ اسی طریقے سے دانتوں سے خون نکلنے لگا، کسی کو پاریے کی شکایت ہے یا اس نے بہت تیزی سے انگلی پھیری تو جس کی وجہ سے دانتوں سے خون نکلنے لگا، مسوڑوں سے خون نکلنے لگا اور وہ خون جو ہے اس نے باہر کر دیا، حلق میں نہیں گیا، تو ایسی صورت میں نہ تو روزے میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا، نہ روزہ ٹوٹے گا نہ روزہ مکروہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر خواب میں کوئی صحبت کرتے ہوئے دیکھا تو لیکن اس سے جو ہے نہانے کی حاجت بھی ہو جاتی ہے، لیکن خواب ہی میں وہ دیکھ رہا ہے تو اس سے نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چاہے یہ عمل وضو کے علاوہ ہو یا غسل کرنے میں ہو، کلی کرنا، بار بار کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا خشکی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اس کو چڑھایا نہ جائے، سوتا نہ جائے، اسی طرح غرارہ نہ کیا جائے، صرف کلی کی جائے یا ناک میں پانی ڈالا جائے تو چاہے وضو کے وقت ہو یا غسل کے وقت ہو یا پھر بلا وضو اور غسل کے علاوہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ بدن پر بھیگا ہوا کپڑا رکھ کر، رومال رکھ لینا، بھیگا ہوا کپڑا، اور یا بھیگا ہوا چادر کو لپیٹ لینا یا اپنے کپڑوں کو تر کر لینا تاکہ جسم کو ٹھنڈک پہنچائی جائے تو اس سے بھی نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوگا۔ اسی طرح کے کوئی ہم نے بلڈ اور خون ٹیسٹ کروایا یا خون کسی کو دیا
یا کوئی آپریشن کروایا پھوڑا پھنسی کا، اگر روزے دار کو کمزوری نہ ہو خون دینے وغیرہ سے، تب بھی نہ روزہ ٹوٹے گا نہ روزے میں کوئی کراہت آئے گی۔ مفتی صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے، وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ روزے کے مکروہات سے ہم کو بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ روزے کی حفاظت جس طریقے سے روزے کو توڑنے والی چیزوں سے ضروری ہے، اسی طریقے سے روزے میں جو چیزیں مکروہ ہیں ان سے بھی روزے کی حفاظت بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کا قاعدہ ہے کہ اپنا صحیح اثر اسی وقت وہ دکھاتی ہے جب کہ اس کو نقصان دینے والی اور اس کے اثر کو ختم کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اگر حفاظت نہ کی جائے تو فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ڈاکٹری علاج کے بعد اگر اس کے بتائے ہوئے پرہیز پر عمل نہ کیا جائے تو نتیجہ ظاہر ہے کہ بیماری بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتی ہے۔ روزہ ایک بہت ہی اہم اور قیمتی اور اپنے اندر بے شمار فائدے لیے ہوئے ہے، لیکن اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی، شرعی طریقہ جو بتایا ہے کہ شریعت نے کہ روزے کی حالت میں ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اگر وہ پرہیز نہ کیا گیا، یعنی کھانے پینے اور روزے کے اس کے ساتھ جو اور لغویات ہیں، بکواس ہے، بیہودہ ہے، گوئی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوریاں ہیں، دھوکہ دہی ہے، گانا بجانا ہے، بد نظری ہے، اور اسی قسم کی اور چیزوں سے اگر نہ بچا گیا تو روزہ تو ہو جائے گا مگر روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ لہذا اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشکات شریف میں، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور راتوں کو جاگنے اور عبادت کرنے والے کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں جاگنے کی پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص روزہ رکھے اور بیکار باتیں اور بیہودہ حرکتیں نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ مطلب پوری طرح واضح ہے کہ جب تک روزے کے ساتھ ساتھ اس کا پورا پرہیز نہ کیا جائے تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جو کام مثلا کھانا پینا جو بھی ہے روزے کی نیت سے پہلے حلال تھے، نیت کے بعد ان سے بھی روک دیا گیا، شریعت نے ان سے بھی روک دیا، کھانے سے روک دیا، پینے سے روک دیا، بیوی سے ملنے سے روک دیا۔ حالانکہ اگر کوئی روزے کی حالت میں نہ ہو تو اس کے لیے کھانا بھی جائز ہوتا ہے، پینا بھی جائز ہوتا ہے، بیوی سے ملنا بھی جائز ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ جائز ہوتا ہے بلکہ بیوی سے مل رہا ہے یہ عبادت ہے، کھا رہا ہے اس نیت سے کہ مجھے طاقت حاصل ہوگی، اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا تو یہ عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ پی رہا ہے تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ عبادت ہے۔ لیکن روزے کی نیت کرتے ہی یہ حلال چیزیں یعنی کھانا پینا، بیوی سے ملنا، اس سے روک دیا گیا، اور جو چیزیں روزے سے پہلے ہی حرام و ناجائز ہیں ان کی کس قدر برائی روزے کی حالت میں بڑھ جاتی ہوگی۔ لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں صرف کھانے پینے اور بیوی سے رکنے کے علاوہ باقی کسی برائی سے نہیں رکتے ہیں۔ ان میں تو کیا عورتیں، کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا جوان، سب حضرات جو ہے وقت کاٹنے کے لیے، روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے افطار کا انتظار نہیں ہوتا ہے، اور تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں غیبتوں میں، اس کی چغل خوریوں میں، اس میں اور اس میں، جس کی وجہ سے ان کا روزے کے جو اثرات ہونے چاہیے وہ اثرات نہیں پڑتے، اور پھر روزہ جو ہو جاتا ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو خواتین تھیں اور ان کو بے انتہا روزہ لگ رہا تھا، یعنی روزے کی حالت میں ان کو بھوک اور پیاس کی شدت بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
ان دونوں عورتوں کے حال حوال کو بتایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب سبحانی ہیں، سب کچھ علم دیا گیا ہے، لہذا آپ کو وحی کے ذریعے سے پتہ لگ گیا کہ ان دو عورتوں کو رودے کی حالت میں پیاس اور بھوک کی شدت اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے غیبت کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے، مثال کو بتانے کے لیے اور یہ کہا کہ ان دونوں نے کچھ کھایا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول انہوں نے کچھ نہیں کھایا، وہ تو روزے سے تھیں اور روزے میں تو کچھ کھایا ہی نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، انہوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ صحابہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ صحابہ بھائی کا گوشت کھایا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا جاؤ ان دونوں عورتوں سے کہو کہ وہ وامٹ کریں۔ جب انہوں نے قے کی، وامٹ کی، تو واقعی جیسے کہ فرمان نبی تھا ویسی ان کے منہ سے پیالے میں وامٹ اور قے میں وہ گوشت کے ٹکڑے اور لوتھڑے نظر آئے، خون کے لوتھڑے نظر آئے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے اس چیز کو پریکٹیکلی اور مثالی طور پر بتا دی۔ تو بہرحال جس کو جو روزے میں غیبت اور چغلیوں سے اور گانوں سے اور بیہودہ گوئی سے، بکواس سے، بدنظری سے محفوظ نہیں رہتے، ان کے روزے مکروہ ہو جاتے ہیں، بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن روزے میں کیا ہے کراہت آ جاتی ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، جس کے ہونے کی وجہ سے عبادات کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، جس کے ہونے کی وجہ سے عبادات کے اثرات اس طرح کے نہیں پڑتے جس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ تو روزے کے اندر کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ ہیں، یعنی جو روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں یا روزے کے جو برکات اور انوارات ہوتے ہیں اس میں کمی کر دیتی ہیں اور اللہ اس کے رسول کو پسند بھی نہیں ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ کسی چیز کا روزے کی حالت میں چکھنا جب کہ وہ پیٹ میں نہ جائے، چاہے روزہ فرض ہو یا نفل ہو۔ البتہ اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو جائز ہے۔ ضروری کب ہوگا؟ مثلا کسی عورت کا خاوند بہت ہی زیادہ بد دماغ ہے، بد مزاج ہے کہ کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو مارے، کھانے میں نمک کم ہو جائے تو اس کو پہ ڈنڈے برسائے، تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ کھانا چکھے، کیونکہ اگر نہیں چکھے گا تو وہ ڈنڈے کھائے گی بیچاری، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی عورت کا شوہر بد دماغ بد مزاج ہو تو کھانے کا نمک چکھ لیا کرے۔ اور یہی حکم ان لوگوں کا ہے جو افطار پارٹیوں میں کھانا بناتے ہیں، باورچی وغیرہ نان بھائی، وہ عذر کر دیتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ہمیں چاکھنا پڑتا ہے، حالانکہ شریعت میں ہر چیز کا حل ہے۔ وہ نان بھائی، وہ باورچی جو افطار پارٹیوں میں کھانا بناتے ہیں، افطار کی تقریبات میں کھانے کا نظام سنبھالتے ہیں، تو روزے رکھنے کی حالت میں اگر ان کو کچھ چکھنا ہے تو روزے کی حالت میں چکھیں اور چکھنے کے بعد کلی کر دیں یا تھو تھو کر کے پھینک دیں، بس اس چیز کا مزہ اور ذائقہ حلق کے نیچے سے اتر کر پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ تو اگر یہ چیز بلا ضرورت کی جائے تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی چیز کا چکھنا بغیر کسی عذر کے، اگر معذوری ہو تو جیسے کوئی عورت اپنے بچے کو چبا کر کھلانا چاہے اور کوئی بغیر روزے دار نہ ہو، یعنی کوئی عورت ہے جس کا بچہ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے کہ اس کو مٹھائی یا ٹافی جو ہارڈ ہے اس کو سافٹ کر دیا جائے، اس کو چبایا جائے، اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو روزے سے نہ ہو اور یہ کام کر دے، تو ایسی صورت میں ماں اپنے بچے کو روزے کی حالت میں کچھ چبا کر کھلانا چاہے تو کھلا سکتی ہے، مکروہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا ہے پھر بھی وہ چبا رہی ہے تو ایسا عمل روزے کی حالت میں کیا جائے تو مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے پر چونکہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ نظام ہے ذرا سی عبادت کر لو تو چہرے پہ نور آ جاتا ہے، 2-4 دن نمازیں پڑھ لو، اللہ تعالیٰ جو ہے چہرے پہ نورانیت دے دیتا ہے، چمک دے دیتا ہے، روزہ رکھ لو تو چمک آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا نظام ہے، ورنہ تو ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، گناہوں کا ایک ذرا سا دھبا بھی
اور ذرا سا بھی اثر ہمارے چہروں پر نہیں آتا ہے، یہ اللہ کی ستاریت ہے، کیونکہ اللہ ستار العیوب ہے، وہ کو چھپاتا ہے۔ بہرحال چونکہ روزے کی حالت میں بیوی کو پر نظر پڑی، اس کے چہرے پہ نورانیت آ رہی تھی، لہذا بیوی کو بوسہ کر لیا، پیار کر لیا، کس لے لی، یہ مکروہ ہے، چاہے یہ کس جو ہے فاحشہ ہو، مثلاً اس کے ہونٹوں کو چوسنا، یا پھر جو ہے فاحشہ نہ ہو، بس صرف حق کر لیا یا کس کر لی، تو یہ چیز جو ہے روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے اپنے منہ میں بہت سارا تھوک اور لعاب جمع کیا جائے اور اس کو نگل لیا جائے، اور اس کو نگل جانے سے پیاس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ عمل مکروہ ہے، کیونکہ اس میں روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طریقے سے ایسا کوئی بھی کام کرنا جس کے متعلق یہ گمان ہو کہ اس سے روزے کی حالت میں کمزوری ہو جائے گی، اگر کمزوری کا غالب گمان نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے، اور اگر یہ معلوم ہے کہ میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کروں گا اور روزے کی وجہ سے مجھے کمزوری آ جائے گی اور روزہ کاٹنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، تو پھر یہ 8 گھنٹے کام کرنا مکروہ ہے، 6 گھنٹے کر لیں تاکہ روزہ بھی آسانی سے ہو جائے۔ اسی طریقے سے دن کے وقت دانتوں کو کھریدنا، دانتوں کو خلال کرنا، یا اسی طریقے سے اس میں جو ریشے نکلتے ہیں وہ جانے انجانے میں حلق میں جا سکتے ہیں، اس لیے روزے کی حالت میں جو ہے دانت بھی نہیں کھریدنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ دوا ایسا زخم ہے جس کا جو بہت گہرا ہے اور اس کا اثر جو ہے پیٹ میں یا دماغ میں جا سکتا ہے، تو اس زخم پر دوا بھی نہ لگائی، یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ جماع کے جو محرکات ہیں، مثلا بوسہ لینا اور اسی طرح بوسے کے خیالات میں پڑنا اور ایسی چیزوں کا دیکھنا مکروہ ہے، جن کو دیکھ کر شہوت بھڑکتی ہو، تو یہ جو ہے روزے کے اندر یہ چیزیں مکروہ ہیں۔ اسی طریقے سے ہری مسواک کا استعمال کرنا جو کسی قدر منہ میں گھل جاتی ہو، مکروہ ہے۔ اگر ایسی نہ ہو تو بھئی کوئی سی بھی ہو، مسواک گیلی ہو، تر ہو، تو اس کو کیا جا سکتا ہے، بلکہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ غیبت یعنی کسی کو پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ہر حال میں حرام ہے، روزے میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ روزے میں لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا، چاہے انسان کو گالی دی جائے یا کسی بے جان چیز کو گالی دی جائے یا جانوروں کو گالی دی جائے، روزے کی حالت میں گالی دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ پاؤڈر یا منجن یا کوئلے سے دانت صاف کرنا، جبکہ یہ منجن پیسٹ وغیرہ حلق کے نیچے نہ اترے ہوں تب یہ مکروہ ہے، اور اگر اتر جائیں گے تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ بلا ضرورت کھانے کو چکھنا بھی مکروہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں مکروہ ہیں، تو جو ہے ان چیزوں سے ہم بچیں تاکہ ہمیں روزے کا مکمل ثواب بھی مل جائے اور روزے کے انوار و برکات اچھی طریقے سے ہماری زندگی پر نظر آئیں، اس لیے ہمیں روزے کی حالت میں مکروہ کاموں سے بھی بچنا ہے۔ مفتی صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے، وہ عذر جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ ہاں، وہ ایسی کنڈیشن، وہ حالات جن کی وجہ سے شریعت میں روزہ نہ رکھا جائے تو اس کی پرمیشن دی گئی ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ مجبوریاں ایسی ہیں کہ ان میں رمضان کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے بیماری کی وجہ سے روزے کی طاقت نہ ہو یا بیماری بڑھنے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ رمضان کے بعد اس کی قضا لازمی ہے، ضروری ہے، قضا رکھ لے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو پریگننٹ ہو، حمل سے ہو، اور روزہ رکھنے میں بچے کو یا اس حاملہ عورت کی جان کو نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے جو عورت اپنے
یا کسی غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اپنی بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، غیر کے بچے جو لوگ دائیاں ہیں، جو اس کا پیشہ کرتی ہیں، کام کرتی ہیں کہ وہ دوسرے امیروں کے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اس میں ان کو کچھ محنتانہ اور مزدوری ملتی ہے۔ بہرحال جو عورت اپنے یا کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر روزہ رکھ لے گی تو بچے کو دودھ نہیں مل پائے گا، بچے کو تکلیف پہنچے گی، تو ایسی کنڈیشن میں شریعت نے کہا ہے روزہ نہ رکھے، پھر بعد میں قضا کر لے۔ اسی طریقے سے مسافر شرعی جو تقریباً 48 میل یعنی 80 یا 75 کلومیٹر کی سفر کی نیت پر گھر سے نکلا ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ پھر اگر کچھ تکلیف و دقت نہ ہو تو سفر جو ہے بہت ہی زیادہ وی آئی پی کلاس کا ہے، بہت اچھا سفر ہے، تو اور سفر میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی دقت بھی نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، تو افضل تو اور بہتر تو یہی ہے کہ سفر ہی میں روزہ رکھ لیں۔ اور اگر خود اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو روزہ رکھنے سے سفر کی حالت میں تکلیف ہو رہی ہو یا تکلیف ہونے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے، اور روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سفر شروع کیا، روزہ تھا، سحری کر کے نیت کر لی، پھر دن میں کوئی موقع اور ضرورت ایسا آئی کہ سفر پہ جانا پڑا، تو روزے کی حالت میں سفر شروع کیا تو اس روزے کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے وطن واپس آیا، وطن اپنے واپس آ گیا، تو باقی دن کھانے پینے سے احتراز کرے، بچے، کیونکہ رمضان اور روزے داروں کے احترام کی وجہ سے۔ مثلا کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو دہلی گیا، دہلی میں چونکہ سفر پہ گیا، اور سفر پہ گیا تو سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے، لہذا اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اسی طریقے سے وہاں سے جب وہ ریٹرن ہوا تو اس وقت اس کا روزہ نہیں تھا، لیکن وہ یہاں پر فیروز آباد میں جب وہ ہے ظہر کے بعد 2 بجے آتا ہے، تو جب فیروز آباد میں آ گیا جو کہ اس کا اپنا وطن ہے، تو افطار تک اس کو کھانا پینا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ مسافر بھی نہیں رہا، اس کو شریعت نے جو روزہ نہ رکھنے کی پرمیشن دی تھی وہ پرمیشن بھی ختم ہو گئی۔ دوسرا یہ اب رمضان کے مہینے میں ہے، روزے داروں کے درمیان ہے، تو اس کو چاہیے کہ روزے داروں کا بھی احترام کرے، رمضان کے مہینے کا بھی خیال کرے، اور افطار تک کچھ کھانا پینے بالکل اس سے بچے۔ اور اگر کچھ کھایا پیا نہیں تھا، یعنی سفر سے واپس ہو رہا تھا اور اس نے سفر میں کچھ کھایا پیا نہیں تھا، وطن میں ایسے وقت آیا، اپنی جگہ پر، اپنے شہر میں ایسے وقت آیا جب کہ روزے کی نیت ہو سکتی ہے۔ مثلا شہر فیروز آباد میں وہ دہلی سے آیا اور شہر فیروز آباد میں وہ 4:25 پر اتر گیا، اور ابھی سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 35 یا 40 پر، تو روزے کی وہ نیت کر سکتا تھا، یا اس نے روزے کی نیت کرنی پڑے گی اس کو، یا پھر وہ وہاں سے اس نے دہلی سے چلا، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، لیکن سحری کا وقت ختم ہو گیا اور صبح بھی لگ گیا، لیکن 9 بجے وہ فیروز آباد آ جاتا اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہے، روزے کی نیت کرنا اس پر واجب ہو جائے گا، کیونکہ رمضان کے روزوں میں جو نیت ہو سکتی ہے وہ زوال سے 1.5 گھنٹے پہلے، زوال سے 1.5 گھنٹے پہلے اس پر لازم ہے کہ روزے کی نیت کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے قتل کی دھمکی دے رکھی ہو کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو تجھے جان سے مار دوں گا، تو چونکہ جان سے یہ بندے کا حق ہے، جو بندے کو اپنی جان کی حفاظت کی دی گئی ہے، لہذا ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی شریعت میں اس کو اجازت ہوگی۔ یا ایک بندہ ایسا ہے جو روزے سے ہے اور روزے کی حالت میں کسی سر پھرے نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ روزہ میں تجھے مار ڈالوں گا ورنہ تو روزہ توڑ، مجبور کر دیا، تو اس کے لیے روزے کا توڑ دینا جائز ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے کسی بیماری یا بھوک یا پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان دیندار ماہر ڈاکٹر کے نزدیک
جان کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، بلکہ واجب ہے، پھر بعد میں قضا کر لیں۔ ہمارے معاشرے میں کسی کے روزے دار کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جائے، وہ درد سے بلبلائے، بے چین ہو جائے، تو پتہ نہیں کیوں روزہ نہیں توڑواتے۔ اور بعض مرتبہ غیر مسلم ڈاکٹر جو ہے ہماری اس اسلام پر جس پر ہم عمل کرتے ہیں اس کو وہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیسا اسلام، کیسا دھرم کہ جان کی بھی پرواہ نہیں، حالانکہ ہم نے اپنے عمل سے ان کو اسلام پیش ہی نہیں کیا۔ اگر کوئی بھی پریشانی ہو جائے تو اگر اس کا علاج روزے کو باقی رکھ کر ممکن ہو تو علاج کرنا چاہیے۔ مثلا کسی کے پیٹ میں درد ہوا، کسی کی بیماری ہو گئی، کسی کو دست لگ گئے تو اس کو جو ہے ڈرپ لگا کے انجیکشن دے کر اس کے علاج بھی ہو سکتا ہے اور روزہ بھی باقی رہ سکتا ہے۔ لیکن کوئی ایسی مرض ہو گیا، ایسی بیماری ہو گئی جس میں روزہ کا توڑ دینا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ روزے کو توڑنا ضروری ہے، روزہ کا توڑنا واجب ہے، پھر بعد میں صحت مل جائے تو بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے خاص حیض کے دنوں میں اور بچے کی پیدائش کے خون کے بعد جسے نفاس کہتے ہیں، حیض اور نفاس کے دوران روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان دنوں میں یعنی حیض میں بھی اور نفاس میں بھی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کریں۔ بیمار، مسافر، حیض اور نفاس والی عورت کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے۔ ان کو بھی لازم ہے کہ رمضان کا احترام کریں، سب کے سامنے کھانے پینے سے بچیں۔ کیا مفتی صاحب دودھ پلانے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، کوئی دودھ پلانے سے عورت کا روزہ یا اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، روزہ اور وضو نہیں ٹوٹتا۔ روزہ تو اس لیے نہیں ٹوٹتا کیونکہ دودھ باہر نکل رہا ہے، بچہ پی رہا ہے، اور روزہ ٹوٹتا جب ہے جب کہ کوئی باہر کی چیز اندر جائے۔ تو اگر بچے والی عورت روزے کی حالت میں اپنے بچے کو فیڈ کرائے، دودھ پلائے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ وضو کے ٹوٹنے کے لیے شرط یہ کہ جسم کے حصے سے ایسی ناپاک چیز نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دودھ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ جسم سے نکل کر بہنے والی چیز اگر ناپاک نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آنسو ہے، یہ بہتے ہیں اور بہتے ہیں نہیں ٹوٹا، پسینہ ہے وہ بہتا ہے نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے دودھ جو نکل رہا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، تو نہ تو روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ یہ کہ بچے کو دودھ پلانے والی عورت کا مزاج ایسا ہے کہ وہ روزہ بھی رکھتی ہے اور بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے، تو بہت ہی قابل مبارکباد ہیں، بہت ہی شکریہ اور ہمت والی ہیں میری وہ بہنیں جو اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہیں اور روزہ بھی رکھتی ہیں۔ وہ روزہ رکھ کر اپنے بچوں کو جو دودھ پلائیں گی انشاءاللہ اس دودھ میں نورانیت ہوگی، اور وہ نورانیت بچے کے اندر منتقل ہوگی اور اس کے بچے کی تربیت میں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ مفتی صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے، حیض والی عورت کا رمضان میں کھانا پینا؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ جو پیریڈ سے ہوتی ہیں، جو بائیں بہنیں یعنی حیض کی حالت میں وہ رمضان کے مہینے میں کھاتی پیتی رہتی ہیں، تو اس کے بارے میں یہ جاننا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں، وہ امی کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپی کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں، تو ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ امی جو ہمیشہ سے روزہ رکھتی تھی آج کیوں نے روزہ نہیں رکھا، اپی جو ہمیشہ سے روزہ رکھتی ہیں لیکن آج انہوں نے روزہ کیوں چھوڑ دیا۔ تو پھر وہ بچے باہر جا کے بھی کہتے ہیں کہ آج ہمارا بھی روزہ نہیں ہے، امی نے بھی روزہ نہیں رکھا، اپی نے بھی روزہ نہیں رکھا، کیونکہ امی کھا رہی تھیں، اپی بھی روزہ دن میں کھا رہی تھیں۔ تو ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے اگر حیض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا یا روزہ رکھنے کے بعد حیض آ گیا، حیض کے دن چل رہے ہیں روزہ ہی نہیں رکھا، ایک صورت،
دوسرا یہ کہ روزہ رکھا تھا، نیت کر لی تھی، دن میں کبھی حیض آ گیا تو کھانا پینا جائز ہے، لیکن دوسروں کے سامنے ہرگز نہ کھائیں۔ اور اگر دن کو حیض سے پاک ہوئی، یہ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی حالت حیض میں تھی اور رمضان میں دن میں وہ پاک ہو گئی، تو دن کا پاک ہونے کے بعد جو دن کا باقی حصہ افطار تک جو بچا ہے اس میں روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے، یعنی نہ کھانا نہ پینا واجب ہے۔ مفتی صاحب میرا آخری سوال یہ ہے آپ سے، حیض والی عورت رمضان میں کیا کرے؟ عام طور پہ بہنوں کو حیض آتا ہے تو وہ اسی میں افسردہ ہو جاتی ہیں کہ ہائے میرے روزے چھوٹ جائیں گے، اب کیا کروں۔ حالانکہ حیض کے زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا دونوں ہی درست نہیں ہے، جائز نہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہو جانے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا۔ روزہ حیض کی حالت میں نہ رکھنا ہے اور پاک ہونے کے بعد اس چھوٹے ہوئے روزے کی قضا رکھنی پڑے گی، لیکن اس پہ افسردہ نہ ہوا کرے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، قدرت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر گئیں، اور حج کا کوئی رکن یعنی طواف وغیرہ آپ نے نہیں کیا تھا کہ ان کو حیض آ گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں اور کہنے لگیں اللہ کے رسول اب میرا طواف کیسے ہوگا؟ فرمایا عائشہ تم پریشان مت ہو، تم پاک ہونے کے بعد طواف کر لینا۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے جو بہنیں ہیں جو رمضانوں میں حیض کی حالت میں ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ذرہ برابر بھی افسردہ نہ ہوا کریں، دل چھوٹا نہ کیا کریں، ان کو روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ حیض کی حالت میں روزہ نہ رکھیں۔ ہاں البتہ یہ ہے چونکہ رمضان میں 4 کام کرنا چاہیے، وہ آپ حیض کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں تم 4 کام کثرت سے کیا کرو، جن میں سے 2 کام اللہ کو بے حد پسند ہے، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمے کا ورد اور کثرت سے اس کو پڑھا کرو، اور حالت حیض میں یہ کلمہ پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسرا استغفار کیا کرو، استغفار بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی حیض کی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ تو 2 کام تو جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کرنا ہے، اور 2 کام جن کی ہمیں بے حد ضرورت ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، جنت کی دعائیں مانگیں، اور دوزخ سے پناہ مانگیں، اللہم اجرنی من النار۔ تو یہ 4 کام کرتی رہیں، اور بالکل ذرہ برابر بھی ان کو احساس نہیں ہونا چاہیے ہائے ہم تو روزہ نہیں رکھ رہے، بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ حیض کی حالت میں آپ اپنے شوہر کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے افطاری کا جو سامان کر رہی ہیں، سحری بنا رہی ہیں، اگرچہ راشن بھائی نے لا کر رکھا ہے، راشن شوہر نے رکھا ہے، اگر کیا ہے بیٹے نے لا کر رکھا ہے، لیکن اس کو جو تیار کر رہی ہیں، اور تیار کرنے کے بعد جو افطار کے وقت افطاری کے دسترخوان پہ آپ لگا رہی ہیں، سحری کے وقت سحری کے دسترخوان پہ جو اپنی پکی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ رکھ رہی ہیں، اور اس کو سحری کرنے والے اس کی سحری کر کے روزہ رکھ رہے، اور روزہ رکھنے والے آپ کی تیار کردہ افطاری سے افطار کر رہے، تو ان کے سب کا ثواب آپ کے کھاتے میں آئے گا، اور حدیث کے مطابق جو ہے آپ ہی کیا ہے آپ کو ان سب روزے داروں کے برابر ثواب ملے گا، اور آپ کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، نہ روزے داروں کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی، تو آپ کو تو مفت میں ثواب مل گیا۔ اس لیے ذرہ برابر بھی آزردہ نہ ہوا کریں، دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد حیض آ جائے تو حیض آئے گا، اگر فرض نماز پڑھتے میں حیض آ گیا تو وہ نماز معاف ہو گئی، فوراً نماز توڑ دیں، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا بھی نہ پڑھیں۔ اور اگر نفل یا سنت نماز کے دوران اگر حیض آ گیا تو اس سنت یا نفل نماز کو اسی وقت ختم کر دیں، پاک ہونے کے بعد اس سنت یا نفل نماز کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر آدھے روزے کے بعد حیض آیا تو روزہ ٹوٹ گیا،
آدھا دن ہو چکا تھا یا افطار سے 10-15 منٹ پہلے حیض آ گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ گیا. جب پاک ہوں تو عید کے بعد ان کی قضا رکھے، اور اگر نفل روزے میں حیض آ جائے تو بھی اس کی قضا ہے. مفتی صاحب میرے سوال اور یہ ہیں، روزے کی حالت میں زیادہ سونا کیسا ہے؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے. روزے کی حالت میں زیادہ سونا کیسا ہے؟ اگر کوئی بندہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بیہودہ باتیں کرتا ہے، گالی گفتالیاں دیتا ہے، غصہ بہت آتا تو سو جائے بھیا، تاکہ روزے کے اندر یہ بکواس، یہ فضولیات، یہ لغویات کرے گا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا. لڑے گا، سر پھوڑے گا، پھاڑے گا، گالی گفتالی کرے گا، تو یہ جو ہے اس سے بہتر ہے کہ سو جائے. لیکن روزے کی حالت میں دن بھر سوتے رہنا یا جو ہے مسجدوں کی میں الٹے سیدھے لیٹ جانا، یہ تو روزے کا اور رمضان کا جو نظام اور سسٹم دیا اس کے بالکل اپوزٹ ہے. روزے میں اور رمضان کے مہینے میں اپنے کم کھایا جائے، بدن کو کم کھانے کا عادی بنایا جائے. اسی طریقے سے اپنے بدن کو کم سونے کا عادی بنایا جائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے. لیکن ہوتا یہ کہ ہمارا سونا بھی بڑھ جاتا ہے اور کھانا بھی بڑھ جاتا ہے. افطاری میں بہت ساری کھانی ہیں، نماز سے پہلے بھی کھانی ہے، اور اتنی کھانی ہے کہ ایک آدھ رکعت مغرب کی چلی جاتی ہے، اور پھر جو ہے مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد اور بمشکل 2 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں. اوابین تو شاید ہی کوئی پڑھتا ہے، پھر افطاری پہ ٹوٹ جاتے ہیں. پھر افطاری پہ ٹوٹنے کے بعد پھر تراویح کے بعد، پھر تراویح کے بعد پھر سحری میں، یعنی کہ کھانے کا بس وقت بدل جاتے ہیں لیکن کھانے کی کوانٹٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، پھر بار بار وضو بھی ٹوٹتا ہے. نہ تراویح ایک وضو سے 20 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، نہ جو ہے مسجد میں زیادہ دیر ٹھہر سکتے ہیں. بہرحال یہ پیٹ خراب کے مریض بھی ہو جاتے ہیں. تو رمضان میں کم کھایا جائے. بزرگان دین، ائمہ سلف و خلف، ان سب کے روزے کے معمولات کو آپ دیکھیں گے تو بہت ہی مختصر سی افطاری اور بہت ہی مختصر سی سحری ہوتی تھی. اسی طریقے سے سونے کا نظام تو ہمارے یہاں اتنا بیکار چل رہا ہے. ہر مسجد میں نوجوان لمبے لمبے لیٹے ہوئے تھے، کوئی اوندھا لیٹا ہوا ہے، کوئی پٹ لیٹا ہوا ہے، کوئی چت لیٹا ہوا ہے. آپ کو مسجد میں سونے کے بھی طریقے معلوم ہونا چاہیے. مسجد میں سنت طریقے کے مطابق سویا جائے. بہتر ہے یہ ایک ہاتھ کپڑا نیچے بچھا لیا جائے پھر اس کے بعد سویا جائے. لیکن آپ جتنی مسجدوں میں چلے جائیے سب میں لمبے لمبے لیٹے ہوتے ہیں، بےہودگی ہوتی ہے، کیسے لیٹے ہوئے ہیں کچھ نہیں پتہ، اور پھر جو ہے اسی میں احتلام ہو رہے ہیں، صفحے بھی خراب ہو رہی ہیں. ایک بالکل نظارہ سا دیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر ماں باپ بھی پریشان. گئے تھے فجر پڑھنے، 8 بجے کام پہ جانا تھا، وہاں سو رہے ہیں، ظہر تک سوتے رہے، پتہ چلا کام پہ بھی نہیں پہنچ پائے. ماں الگ ناراض ہو رہی ہے، ماں الگ فکر مند ہو رہی ہے کہ روزے کام پر گئے یا نہیں گیا للہ، اور بیٹا اور اس کو اور زیادہ فکر ہے. تو بہرحال جو ہے سونے کو کم کیا جائے. کم خوردن، کم گفتن اور کم خفتن. کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں بہت اچھی ہیں. رمضان میں بھی یہ 3 چیزیں ہونا چاہیے کہ کم کھائے، کم سوئے اور کم بولے. کم بولنے کا مطلب یہ ہمیشہ جو بھی بولے تو خیر کی بات بولے، ورنہ خاموش رہنا اس کا زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب، جو شوہر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے لڑ لیں یا جھگڑ لیں اور اس حالت میں انہیں اپنا غصہ برداشت نہ ہو اور اس حالت میں پانی پی لیں، کیا ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی شوہر کی تلخ کلامی یا اس کے جھگڑنے یا ڈانٹنے ڈپٹنے کی وجہ سے کوئی روزے دار بیوی غصے میں اگر پانی پی لے اور اس کو یاد ہے، اس کو اپنا روزہ یاد ہے، روزے کی حالت میں روزے کی یاد رہتے ہوئے غصے میں اگر پانی پی لیتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. اور اس میں یہ بہترین سوال کیا آپ نے
اور میرے دل کو یہ چھوتا ہے یہ سوال، اور میں سوچ رہا تھا کہ کوئی سوال یہ مجھ سے کرے تاکہ میں اس کا جواب دوں۔ آج عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے، جو بڑا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا، اور اس میں اس کے روزے نہ رکھنے میں معاون بنتے ہیں اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے سربراہ کا جب روزہ ہوتا ہے تو وہ کبھی اس پہ دھاڑتا ہے، کبھی اس پہ دھاڑتا ہے، کبھی اس پہ غصہ اتار رہا ہے، کبھی اس پہ اتار رہا ہے۔ بہرحال گھر کی عورتوں نے سوچا بھیا ان کو روزہ نہ رکھنے دو، اسی میں ہماری خیر ہے، اس لیے مرد جو ہے روزہ نہیں رکھتے ہیں اور عورتیں چاہتی بھی نہیں۔ حالانکہ مرد جو روزہ نہیں رکھتے وہ بھی غلط ہے، عورتیں ایسا چاہ رہی ہیں وہ بھی غلط ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوند اور شوہر کی دینداری میں معاونت کرے، مدد کرے، بے دینی میں اس کا ساتھ نہ دے۔ روزے کا چھوڑنا بے دینی ہے، فرض روزہ ہے، اس کو چھوڑنا بڑا گناہ ہے، لہذا بیوی ساتھ نہ دے۔ اب اگر کیا ہے شوہر غصہ کرتا ہے تو شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی وہ تمہارے لیے کچن میں جا کر گرمی میں تپتے ہوئے اس نے افطاری تیار کی، سحری میں اپنی نیند کو خراب کیا، تمہارے لیے سحری تیار کی، اب تم افطار کے دسترخوان پر، سحری کے دسترخوان پر اس پر غصہ کر رہے ہو، اس کو ڈانٹ رہے ہو، اس کو ذلیل کر رہے ہو، تو اس کو بہت احساس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ افطار میں بیٹھتی تو آپ کے ساتھ ہے لیکن صرف ایک کھجور کھا کر اٹھ جاتی ہے، ایک گھونٹ پانی پی کر اٹھ جاتی ہے۔ یہ جو ہے اللہ کی بندیوں کا دل دکھانا ہوا۔ قرآن کریم میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا یہی اچھا سلوک ہے؟ اس لیے غصہ آئے تو اس کو کنٹرول کرو، دسترخوان پہ باپ ہو کر بیٹھو، پاپ ہو کر مت بیٹھو کہ کبھی اس کو ڈانٹو کبھی اس کو ڈانٹو۔ بہرحال غصے کو کنٹرول کرو، اور جو ہے مزاج کے خلاف بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو یہ سوچو بیچاری روزے دار ہے، روزے سے بھی ہے، افطار بھی تیار کرنا، سحری بھی تیار کرنا، ہمارے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرے گی، گھر کی صفائی ستھرائی بھی اس کے ذمے ہے، وہ کتنا کرے گی؟ کرتے کرتے تھک جائے گی۔ تمہیں تو اس سے یہ کہنا چاہیے تم بہت کام کرتی ہو، اللہ تمہیں اجر دے، تم نہ ہوتی تو ہمارے روزوں کا انتظام کیسے ہوتا؟ ہم تو روزہ رکھ ہی نہیں پاتے، سحری کیسے کرتے اور افطار کیسے کرتے؟ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ قسم سے آپ جب یہ جملے کہیں گے تو اس کا دل بہت بڑا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، روزے کی حالت میں جیسے کرکٹ کھیلنا، کبڈی کھیلنا اور وغیرہ دیگر کھیل بھی ہیں، اسے کھیلنا کیسا ہے؟ دیکھیے کھیلنے کے لیے 11 مہینے آپ کبھی بھی کھیلیے گا، رمضان کے مہینے میں کھیلنے کی جستجو کیوں رہتی ہے؟ ارے بھائی رمضان میں کیا یہ جو ہے دجالی نظام کیا کم تھا ہمیں عبادتوں سے روکنے کے لیے؟ آپ نے دیکھا ہوگا IPL شروع ہو گیا، شیاطین قید ہو گئے ہیں، لیکن یہ انسانی شکل کے میں جو شیاطین ہیں یہ کھل گئے۔ IPL چالو ہوئے، کتنے لوگ عشاء سے رک گئے، کتنے لوگ تراویح سے رک گئے، یہ تو شیطانی نظام ہے۔ اس میں پھر کھیلنا، بھئی کھیلنا تو کبھی بھی کھیلا جا سکتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں بقدر ضرورت اور تفریح کے لیے کھیلا جا سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا کھیل کھیلنا جس کو کھیلنے کے بعد بدن اتنا پسینے سے شرابور ہو جائے اور اتنا تھک جائے کہ بھوک کا یا پیاس کا بہت شدت کے ساتھ احساس ہونے لگے اور آپ کو روزہ لگنے لگے تو یہ عمل مکروہ ہے۔ آپ اس کو اتنا کھیلے جس سے آپ کو روزہ نہ لگے، آپ کو بھوک اور پیاس نہ لگے، اتنا کھیل سکتے ہیں۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی نہ کھیلے، روزہ رکھ کر وہ کام کرے جو اللہ کی رضا والے ہوں، جو آپ کے دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہوں اور آخرت میں نیکیوں کی شکل میں آپ کے لیے ذخیرہ ہوں۔ اب جو کہ لہو و لعب، یہ دنیاوی کھیل تماشا ہے، یہ تو کوئی فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہے تو چنانچہ دنیا سے رخصت ہو جانے والے اپنی عالم برزخ میں
اپنی زندگی کے وہ لمحات، وہ وقت جو انہوں نے فضولیات میں گنوا دیے تھے، ان پر آج افسوس کرتے، لیکن ان کے افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ان سے سبق لیں اور اپنی زندگی کا ایسا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ اس میں کھیلنا بھی ہو، کیونکہ جسم کی صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن کھیلنا ہی کھیلنا سب کچھ۔ ایک صبح سے گئے اور 2 بجے تک کھیلے اور ایسے تیسے بھاگتے ہوئے آئے، بس ظہر کی آپ نے 4 رکعت فرض پڑھ لی، اللہ پہ احسان کر دیا، تو ایسا کھیل جو آپ کی ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ چھڑوا دے، بعد کی 2 رکعت کی سنت موقدہ چھڑوا دے، پھر آپ اتنے تھک چکے کہ ایسے سوئے کہ عصر بھی چلی گئی، تو بڑا اچھا ہے ایسا کھیل، آپ خود فیصلہ کرو جائز ہوگا جو آپ کے فرض بھی چھڑوا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ایسے کھیلے آپ کہ اماں کو آپ کو پکانے کے لیے منگانا تھا سبزی وغیرہ، آپ کھیلنے کے پلے گراؤنڈ میں تھے، ماں پریشان ہے، دروازے پہ کھڑی ہے، دیکھ انتظار، آپ بتا کے بھی نہیں گئے، اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں، تو یہ کیا ماں کو تکلیف دینا نہیں ہے؟ کیا سب روزے داروں کا حق ماننا نہیں ہے کہ آپ پکنے کے لیے سبزی ابزی نہیں لے کر آئے، آپ کرکٹ کھیل لیتے، آپ کبڈی کھیل لیتے؟ تو بہرحال کھیلنا اتنا ہو جو لمٹ میں ہو، اس کی ایک مقدار ہو، آدھے پون گھنٹے کھیل لیا جائے۔ یہ جو پورے دن کھیلتے ہیں، بہرحال یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ چونکہ جو بھی کھیل آپ کی فرائض میں فرض عبادتوں میں کوتاہی کا سبب بنے یا والدین کی نافرمانی کا سبب بنے، وہ ناجائز ہے، نہیں کھیلنا چاہیے۔ مفتی صاحب، میرا آخری سوال اور آپ سے یہ ہے، روزے میں جو 10-15 منٹ باقی رہ جاتی ہیں افطار کرنے سے، اس بیچ ہمارے نوجوان بھائی موبائل فون چلاتے ہیں تاکہ روزے کا وقت کٹ جائے، وہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، تو ان کا دسترخوان پر فون چلانا یہ فعل صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، موبائل کا استعمال ضرورت کے تحت ہو تو جائز و درست ہے، ضرورت سے زائد ہو، حد سے زیادہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ تو افطاری کا دسترخوان ایسا موقع اور ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس وقت لوگوں کو، دوزخیوں کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وقت گزاری کے لیے اور ٹائم پاس کے لیے اس وقت جو ہے موبائل کے میسیج چیک کر رہے ہیں، انسٹا کی پر انگلی پھر رہی ہیں، فیس بک پر انگلی پھر رہی ہیں۔ یہ عمل انتہائی برا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اس میں تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ البتہ موبائل کا بے تحاشا استعمال 2 موقعوں پر بہت زیادہ اس رمضان میں دل پر شاق گزرا ہے۔ اس میں سے ایک موقع تو جب دیکھا، جبکہ حج اور جو عمرہ کرنے جو لوگ گئے ہیں، اور رمضان کا عمرہ واقعی بڑی فضیلت کا ہوتا ہے اور اس میں بہت لوگ جاتے ہیں، تو وہاں سے پر ایسی پکچریں آئیں جو بیت اللہ کے سامنے گئے یا طواف کر رہے ہیں، تو بیت اللہ کے سامنے اور طواف کرتے ہوئے جو ہاتھ پہلے اللہ کے حضور میں دعاؤں کے لیے اٹھتے تھے، اب وہ منظر ختم ہو رہا ہے۔ اسی طرح دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کے وقت جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے، اب وہ جو ہے موبائل لیے ہوئے انسٹاگرام چلا رہے ہیں، یا بیت اللہ پر کی تصویریں لی جا رہی ہیں، سیلفی لی جا رہی ہیں، ویڈیو کال کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل انتہائی غلط ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اللہ جب دینے کے لیے تیار ہے اور ہم اس وقت اللہ سے منہ موڑ لیں، یہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ موبائل کو اس وقت بند کر دینا چاہیے، یہ تو رمضان میں افطاری کے دسترخوان پر آ کر بند کر دینا چاہیے، اور غیر رمضان میں گھر والوں کے ساتھ اگر دسترخوان پر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ گھر والوں کے ساتھ جب وہ آپ ہوں تو آپ اپنے موبائل کو ایک طرف رکھ دیں۔